عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر ایک قاصد، اپنا ایک نمائندہ یمن بھیجا۔ یمن میں کپڑے اچھے اور عمدہ ملا کرتے تھے، وہاں سے کپڑے منگوائے اور کپڑے منگوا کر حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیے، ان کو پہنوائے، اور پھر جو جملہ کہا وہ دیکھیے کہ الآن طابت نفسی، اب عمر کا جی خوش ہو گیا ہے، دل۔ جب عبید اللہ ابن زیاد جس نے حضرت حسین کے چہرے مبارک کی توہین کی تھی اور بے ادبی کی تھی، اس کا سر جب رکھا گیا ہے رہبہ نامی ایک جگہ پر، اچانک ایک سانپ آیا ہے، اچانک ایک سانپ آیا ہے، اور ان سروں کو پار کرتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے منخرئی ہی، جو دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا، جہاں کمی تھی، نقص تھا، بوڑھے میاں کو احساس ہو گیا، اس کی زبان پر جملہ آیا صلی اللہ علی جدکما، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اے شہزادوں تمہارے نانا محترم پر، تمہارے وضو میں کمی نہیں ہے، میرے ہی وضو میں کمی ہے اور اس جگہ ہے۔ یہ تھا ان کا بڑوں سے ادب کا معاملہ، احترام کا معاملہ، شفقت کا معاملہ۔ آج ہمارے بچوں میں اس طرح ہے ادب؟ ہمارے بچوں کی زبانوں پر گندی گالیاں ہیں، رہنے کا سلیقہ نہیں، گلیوں میں ننگے پھر رہے ہیں، اور تہذیب نہیں، علم کے قریب نہیں جاتے، پڑھنے کا معمول نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، زندگی جینے کا سلیقہ نہیں ہے، اور یاد منائیں گے سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے، ابھی دیکھیں ڈھول تماشوں میں سب سے آگے وہی ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا اور رہنمائی کا روشن سورج بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس سورج کی روشنی سے جو چاند تارے روشن ہوئے، منور ہوئے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ان کے گھر کے اندر، گھر کے افراد، گھر کے لوگ منور ہوئے، روشن ہوئے اور فیضیاب ہوئے، دوسرے گھر کے باہر کے لوگ۔ گھر کے لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، خاندان رسول کہا جاتا ہے، اور جو خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، آپ پر ایمان لائے اور آپ کے نور اور روشنی سے فائدہ اٹھایا، جو باہر کے تھے، دوسرے خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کے تھے، زمین کے مختلف خطوں اور علاقوں سے آئے تھے، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اور دونوں ہمارے لیے نمونہ ہیں، دونوں محبت کے قابل ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کی اندر کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، روشن کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا اہل بیت کو، حضور کے خاندان کے افراد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی تعلق رکھنے والے ان افراد کو جو آپ پر ایمان لے آئے، اور ان کو دیکھ کر اپنے گھر کے اندر کو سنوارنا ہوگا۔ اور گھر کے باہر کی زندگی کو سنوارنا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جنہوں نے اللہ کے نبی کے نور ہدایت سے فائدہ اٹھایا،
محرم میں عام طور پر حضرت حسین کی یاد کو منایا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور مختلف انداز سے لوگ اس کو مناتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن جو آپ کے بڑے بھائی تھے یا آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جن کو اہل بیت کہتے ہیں، سب ہمارے نزدیک قابل محبت ہیں، یاد کرنے کے قابل ہیں، ان کی یاد منائی جانی چاہیے، ان کے تذکرے ہونے چاہیے اور ان سے محبت کی جانی چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے محبت فرمائی اور ان کے محبت کے فائدوں کو بیان فرمایا ہے کہ ان سے محبت کرنے سے کیا ملے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے اور وہ حدیث کی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ محبوب چنے ہوئے بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خاندان والے ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو چنا، فضیلت دی، پسند فرمایا، نوح کو چنا اور آل ابراہیم کو چنا، ابراہیم کے خاندان کو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خاندان ہے بنو ہاشم وہ آل ابراہیم میں سے ہے، ابراہیم کی نسل اور اولاد میں سے ہے، اور بنو ہاشم میں جو لوگ ایمان لے آئے وہ بھی گویا اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے پسند کیے ہوئے ہیں، وہ آل رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہوں ان سب پر۔ ان میں سے خاص طور پر جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ حضرات حسنین ہیں، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کی محبت کو انہوں نے سب سے زیادہ پایا ہے۔ خاص طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان دونوں نواسوں سے، شہزادوں سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، محبت فرمایا کرتے تھے، ان سے تعلق کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نام خود نانا نے رکھا، عقیقہ بھی نانا نے اپنی طرف سے دونوں نواسوں کا کیا۔ پھر زندگی بھر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، آپ مختلف طریقوں سے ان سے محبت کا اظہار فرماتے رہے۔ تو جن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام محبت کریں ان سے امت کے افراد کیسے محبت نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، محبت کے اظہار کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، محبت کو ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ منفرد ہو سکتا ہے، الگ ہو سکتا ہے۔ حضرات حسنین کریمین سے محبت کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے چند میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اگر کوئی آدمی محبت کرتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کیا کسی سے محبت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حسن اور حسین سے اللہ محبت فرماتے ہیں، حضور محبت فرماتے ہیں۔ روایت میں ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک لمبی چادر ہے وہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چادر کے اندر کوئی چیز ہے جس کو آپ چھپائے ہوئے ہیں، جس کے اوپر آپ چادر ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ
چادر کے اندر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹا کر بتایا کہ دیکھو یہ ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت حسین تھے، دوسری طرف حضرت حسن تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو جملے ارشاد فرمائے وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا ھذا ابنایا، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا بنتی، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ اور پھر جملہ جو ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو فرد جو شخص ان دونوں سے محبت رکھے اے اللہ ان سے بھی تو محبت کر۔ اب حضور کی دعا ہے، حضور کا فرمان ہے، کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جو حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور موقع کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں غالباً عصر کی نماز تھی، عصر کے بعد مسجد سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو یا حضرت حسن کو ایک کو لیے بیٹھے، اور حضرت ابو ہریرہ جب بھی حضرت حسن یا حسین کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آ جاتی ہے، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے جس طرح محبت کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ یادیں یاد آ جاتی ہے، وہ منظر سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ ایک موقع پر حضرت حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے اور کسی نے کچھ پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما۔ ایک اور صحابی حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ کسی دعوت کے لیے نکلے، کسی دعوت کے لیے نکلے، گلی میں جا رہے تھے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دیکھا تو آپ اس کی طرف بڑھے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جلدی نہیں آئیں گے، تو وہ دور بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنے لگے، ہاتھ یوں کر دیا فتقدم وبسط یدیہ، حضور ان کی طرف بڑھے، ہاتھ یوں پھیلا دیا اور پکڑنے لگے، لیکن بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، حضور مذاق کر رہے ہیں، مذاق کے انداز میں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آخرکار حضور نے ان کو پکڑ لیا، سینے سے لگایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو جملے ارشاد فرمائے، 3 جملے بڑے عجیب فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، حسین سبط من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، حسین بڑے خاندانوں میں سے ایک بڑا خاندان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت جس کو حاصل کرنی ہے وہ حسین سے محبت کرے گا، یہ حضرات حسنین حسن حسین سے محبت کا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ان حضرات سے محبت کرے گا وہ سنت کا پیروکار ہوگا، وہ سنت سے محبت کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور یہ دونوں شہزادے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے تھے، آپ سے کھیل رہے تھے، آپ کی داڑھی سے کھیل رہے تھے، آپ کی پشت پر سوار ہو رہے تھے، پیٹھ پر سوار ہو رہے تھے، جیسے بچے گھر میں کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے اور کہا ان ابنی ھذین ریحنتایا من الدنیا، میرے یہ دونوں بیٹے دنیا میں میرے 2 خوشبودار پھول ہیں،
خوشبودار پھول کو انسان سونگھتا ہے اسے راحت حاصل ہوتی ہے، آرام حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ان دونوں شہزادوں کو سونگھنے سے، ان کو دیکھنے سے، ان کے دیدار سے مجھے راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دونوں شہزادے حضور کے قریب آ رہے تھے، حضور کی ذات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے نماز کے دوران۔ بعض صحابہ نے ان کو روکنا چاہا، پکڑنا چاہا۔ حضور نماز سے فارغ ہوئے اور کہا من احبنی فلیحب ہذین، جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، اور من احب الحسن والحسین، اور جو حسن حسین سے محبت کرے گا تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضرات حسنین سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ گویا حضور کی سنت کا پیروکار ہے۔ حضرات حسنین سے حضور کی محبت ہی کا یہ نرالا انداز تھا کہ ایک موقع پر آپ ممبر پر کھڑے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں صحابہ کے سامنے، اچانک دیکھا کہ شہزادے دروازے سے داخل ہوئے ہیں، چوکھٹ پر لڑکھڑا کرنے لگے، گرنے لگے جس طرح بچے گرتے ہیں۔ حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، تقریر اور جو نصیحت فرما رہے تھے صحابہ کے سامنے وہ چھوڑ دی، بھاگتے ہوئے گئے اور ان دونوں کو لے کے آئے اور پھر سینے سے لگایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی عجیب بات کہی کہ یہ جو اولاد ہے یہ دنیا میں بخل کا ذریعہ ہے، بزدلی کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض ایسے موقعوں پر جہاں بہادری دکھانی چاہیے انسان بزدلی دکھاتا ہے اولاد کی وجہ سے، بعض مرتبہ بخل کرتا ہے جہاں مال خرچ کرنا چاہیے اولاد کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے محبت کا حضور علیہ السلام نے ان سے اظہار فرمایا ہے۔ تیسرا فائدہ حضرات حسنین کی محبت کا یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ خلفاء راشدین، جن کے بارے میں حضور نے کہا میری سنت کو لازم پکڑ لینا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، ان کے طریقے پر چلنا۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کا پیروکار ہے، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اس لیے کہ ان پاک باز ہستیوں نے بھی ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، مسجد سے باہر نکلے کہ حضرت حسن تھے وہاں، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ حضرت حسن کو پکڑا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اوپر اٹھایا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ مزاح فرمانے لگے۔ حضرت علی بھی پاس میں کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لا شَبِيهٌ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِي، قسم بخدا یہ شہزادہ تو حضور جیسا لگ رہا ہے، اس کا چہرہ تو حضور جیسا ہے، یہ علی جیسا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت علی پاس میں تھے، وہ مسکرانے لگے حضرت ابو بکر کے اس جملے پر۔ تو حضرت ابو بکر ان شہزادوں سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کچھ کپڑے آئے تھے، صحابہ کے بیٹوں کو، صحابہ کے صاحبزادوں کو، ان کی اولاد کو دیا، ان کو پہنائے۔ ان کپڑوں میں سے کوئی کپڑا ایسا نہیں تھا جو ان کو ایسا لگے کہ یہ نبی کے دونوں شہزادوں کے لائق ہے، کہ وہ کپڑے اس لائق نہیں ہے کہ ان شہزادوں کو دیے جائیں۔ روایات میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر ایک قاصد، اپنا ایک نمائندہ یمن بھیجا۔ یمن میں کپڑے اچھے اور عمدہ ملا کرتے تھے، وہاں سے کپڑے منگوائے، اور کپڑے منگوا کر حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیے، ان کو پہنوائے، اور پھر جو جملہ کہا وہ دیکھیے کہ الآن طابت نفسی، اب عمر کا جی خوش ہو گیا ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ یہ بہترین عمدہ کپڑا ان شہزادوں کو دے کر، یہ محبت کا انداز تھا خلفائے راشدین کا۔ اور جتنے بھی صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں سے محبت کرنا یہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر اور ان کے نشانات قدم پر چلنا ہے۔ چوتھا فائدہ، جو حضرات حسنین سے محبت کرتا ہے وہ برے انجام سے محفوظ رہتا ہے، برے خاتمے سے محفوظ رہتا ہے، اس کی موت بری نہیں آئے گی، اور جو ان سے بغض رکھے گا، ان سے نفرت کرے گا، اس کا انجام برا ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی برا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں شہزادوں سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے،
وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو نبی سے بغض رکھے اور نفرت رکھے اس کا خاتمہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے ان دونوں شہزادوں سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں، دنیا میں ایسے بدبخت ہیں جو حضرات حسنین کریمین نے اقدام اٹھایا تھا، جو قدم اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ کتنے سارے حضرات ہیں جو کہتے ہیں انہوں نے غلط اٹھایا تھا، نفرت کرتے ہیں اس دنیا میں ایسے بدبخت بھی۔ حضور نے فرمایا تھا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، ایسے شخص کا انجام بھی، خاتمہ بھی برا ہوگا۔ ترمذی جو حدیث کی روایت ہے اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور آپ کا سر مبارک الگ رکھ کر تشت میں جب حکمرانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک ظالم تھا، ایک فاسق قسم کا انسان، عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد نے نبی کے نواسے اور شہزادے کے چہرے کی بے حرمتی کی تھی، اس موقع پر بے حرمتی کی تھی، توہین کی تھی۔ چنانچہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے کچھ ساتھی جو اس ظلم میں، اس توہین میں شریک تھے، ان کا انجام بھی برا ہوا، یہ بھی قتل کیے گئے، مارے گئے، اور ان کے سر جب وقت کے حکمرانوں کے سامنے پیش کی جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پہلے رکھے گئے، ایک جگہ پر رکھے گئے۔ جب اس جگہ پر ان کے سر رکھے گئے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلَ الرُّؤُوسِ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابن زیاد فَمَكَثَتْ هُنَيْئَةً۔ جب عبید اللہ ابن زیاد جس نے حضرت حسین کے چہرے مبارک کی توہین کی تھی اور بے ادبی کی تھی، اس کا سر جب رکھا گیا ہے رہبہ نامی ایک جگہ پر، اچانک ایک سانپ آیا ہے، اچانک ایک سانپ آیا ہے اور ان سروں کو پار کرتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے منخرئی ہی، جو دونوں نتنے ہیں ناک کے سوراخ، ان میں گھسائے، اور کافی دیر تک تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح ٹھہرا رہا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا۔ جو ان سے بغض رکھے گا، ان کی توہین کرے گا، اس کا انجام اس دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا، کوفے کا ایک شخص آیا، حضرت حسین کو کوفہ میں، یہاں عراق میں شہید کیا گیا۔ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو کوفے کا ایک شخص آیا، کیا کہنے لگا فاسق کا بیٹا فاسق قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، فاسق کا بیٹا فاسق قتل کر دیا گیا ہے۔ جیسے اس نے یہ جملہ بولا، یہ سچا واقعہ ہے، امت آج تک اس کو نقل کرتی آئی ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اچانک اللہ کی طرف سے 2 ستارے آئے آسمان کی طرف سے، اور اس کے چہرے پر مارے گئے، جس کے نتیجے میں وہ شخص اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو بغض رکھے گا ان حضرات سے، ان نواسوں سے، ان شہزادوں سے، تو پھر اس کا انجام برا ہوگا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے برے انجام سے اگر کوئی آدمی حفاظت چاہتا ہے، وہ ان حضرات سے محبت رکھے، کسی قسم کا بغض اور نفرت نہ کرے۔ اور 5واں فائدہ جو حدیثوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ حضرات حسنین کریمین سے محبت کرے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس آدمی کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میری والدہ نے مجھ سے کہا، حذیفہ حضور سے ملے ہوئے، ملاقات کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو والدہ جلال میں آ گئی، غصے میں آ گئی، کہا اتنا عرصہ ہو گیا حضور کے پاس تم نہیں گئی، ملاقات نہیں کی؟ والدہ کے غصے کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں۔ مغرب کا ٹائم تھا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فوراً گیا، حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، پھر وہیں رہا، حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کے بعد حضور نکلنے لگے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے والدہ سے کہا تھا میں جاتا ہوں، آپ کے لیے، میرے لیے، دونوں کے لیے حضور سے مغفرت کی بخشش کی دعا کرواؤں گا، یہ کہہ کے گئے تھے۔ حضرت حذیفہ پیچھے نکلے تو حضور کو محسوس ہوا، یوں مڑے، کہا کہ حذیفہ ہو؟ کہا یا رسول اللہ حذیفہ۔ اور پھر حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا حضرت حذیفہ کے کہے بغیر، کہا کہ اللہ تجھے اور تیری ماں کو معاف فرما دے، دونوں کی بخشش فرما دے۔ پھر کیوں آئے ہو؟
انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے بھیجا ہے یہ کہہ کر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج تک زمین پر اس سے پہلے نہیں آیا، زمین پر اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی نہیں آیا ہے، اللہ سے خاص اجازت لے کے آیا ہے اور میرے پاس آیا ہے، خاص بشارت سنایا ہے، خاص خوشخبری سنانے آیا ہے۔ خوشخبری کیا تھی اس فرشتے نے جو مجھے سنائی؟ وہ یہ کہا کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ محمد آپ کی صاحبزادی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا گیا ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے ہیں۔ جس کو جنت میں جانا ہے وہ ان حضرات سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا جنت میں ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے لیے، نواسوں کے لیے، جن میں سے ایک کا تذکرہ زیادہ تر ہم لوگ محرم میں کرتے ہیں، حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں، حضرت حسن کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لیکن دونوں کی فضیلتیں، دونوں کی خوبیاں، دونوں کے امتیازات، دونوں کے فضائل حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے محبت یہ ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض، ان سے نفرت یہ نفاق کی اور فسق کی یہ علامت ہے۔ اور اللہ ہم سب کو ان دونوں کی محبت نصیب کرے اور ان دونوں کے بغض سے، نفرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کل قیامت کے دن جنت میں ان کا ساتھ، ان کی معیت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان دونوں سے محبت کا اظہار کرنا، ان دونوں کا تذکرہ کرنا، ان دونوں کا ذکر کرنا، ان دونوں کے فضائل بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت، محبت کی نشانی ہے۔ حضور کے خاندان سے محبت، حضور سے محبت ہے۔ حضور کے اہل بیت سے محبت یہ ایمان سے محبت اور ایمان کے تعلق اور نشانی کی علامت ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، پسند فرمایا ہے۔ آل ابراہیم میں سے اللہ پاک ان حضرات سے سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان کی محبت کا جو تقاضا ہے، ان کی محبت کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے پر ہمیں زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم آتا ہے اور خاص طور پر جس طریقے سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ تعزیہ سجا لیا گیا اور پھر وہاں مرد اور جمع ہو جاتے ہیں، عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جو مختلف قسم کی چیزیں کی جاتی ہے یا ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین سے محبت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ ان نواسوں کے محترم نانا کی شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، ہمارے یہاں تو جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، آپ اکثر دیکھیں تو مسلک کی بات کریں، دیوبندی مسلک ہے، بریلوی مسلک ہے، اہل حدیث مسلک ہے، شیعہ تو یہاں ہے نہیں، ہوں گے تو چند گھر ہوں گے، ان کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ ان تینوں مسلک کے اگر آپ ماننے والے ہیں، آپ اپنے اپنے علماء سے جا کر پوچھیں، تینوں مسلکوں میں سے کوئی ایک مسلک بھی یہ نہیں کہے گا، کسی ایک عالم کا فتویٰ بھی یہ نہیں ہوگا کہ تعزیے میں جو چیزیں کی جا رہی ہے اور سجایا جا رہا ہے اور وہاں مہندی وغیرہ رچائی جا رہی ہے اور منتیں مانی جا رہی ہے اور ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اور جس طرح وہاں تماشا ہوتا ہے عورتوں کی بے پردگی وغیرہ کا، ان سب چیزوں کا کرنا کیسا ہے؟ آپ اپنے اپنے عالم سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے مسلک کی یہ بات کر رہا ہوں، آپ جس عالم کو اپنے مسلک کا اچھا سمجھتے ہیں ان سے معلوم کر کے آئیے کہ تعزیہ منانا کیسا ہے، اور اس سے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہے وہ کیسی ہے، وہ بتائے گا کہ نہیں، کسی مسلک کے کسی بڑے عالم کے فتویٰ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیے۔ اور جو حقیقی یاد منانے کا انداز ہے وہ یہ کہ ان کا جو کردار تھا وہ کردار ہمارے اندر آئے۔ حضرت حسین نے کبھی جھوٹ کو پسند نہیں کیا، ہم جھوٹ کے قریب نہ جائیں، یہ یاد منانے کا اصلی تقاضا ہے۔ حضرت حسین نے کبھی ظلم کو پسند نہیں کیا، ظالموں سے آنکھیں ملائی، ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کی، مال و منال کی پرواہ نہیں کی، ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے، سر کٹا دیا لیکن سر جھکایا نہیں، اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو اور شریعت کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا۔ یہ اصل کردار ہے
ہے جو آج ہمارے اندر ہونا چاہیے اور جو نہیں ہے۔ آج ظالموں کے خلاف، ظلم کے خلاف بولتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ظالم ہمارے خلاف کیا کارروائی کر جائے اور پتہ نہیں کن حالات کا کن حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ یہ تو حسینی کردار تو نہیں ہے نا۔ جو حسینی کردار ہے وہ آج کے حالات میں ہم اپنائیں اور ظلم کو، ستم کو، غریبوں کے ساتھ ناانصافی کو کسی صورت میں، کسی شکل میں ہم پسند نہ کریں۔ یہ چیز اگر ہم اپنے اندر اپنائیں گے تو اصل حسین کی یاد منانے والے ہوں گے، حسینی کردار کو اپنانے والے ہوں گے۔ حضرت حسن اور حسین کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس طریقے پر ڈھالیں، اس طرح ان کی تربیت کریں جس طرح حسنین کے نانا نے ان کی تربیت کی تھی، حسنین کے والدین نے ان کی تربیت کی تھی، کس طرح ان کو علم سکھایا تھا، کس طرح ان کو تہذیب سکھائی تھی، کس طرح ان کو بڑوں کا ادب سکھایا تھا، چھوٹوں پر شفقت سکھائی تھی، مظلوم کا ساتھ دینے کا سبق سکھایا تھا، اور کس طرح یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کا تعاون کرنے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سبق سکھایا تھا۔ آپ کو ملے گا ان کی سیرت میں کس طرح وہ اپنے گھر میں بھوکے رہنا، خود گھر والوں کو بھوکے رہنا پسند کرتے تھے، لیکن کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کبھی بھوکا اور محروم واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں وہ چیزیں ہیں؟ آج ہمارے بچوں کو دیکھو، کیا حسن اور حسین والی کچھ ادائیں ہیں؟ ہمارے بچوں کو نہ تہذیب ہم سکھاتے ہیں، نہ ادب سکھاتے ہیں، نہ بڑوں کا احترام سکھاتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرات حسنین کا میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ان بچوں کو کیا ادب سکھایا گیا تھا اور آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ حسن اور حسین ایک جگہ ہیں، ایک بوڑھے میاں وضو کر رہے ہیں، اس بوڑھے میاں کے وضو میں کچھ نقص ہے، کچھ کمی ہے، اچھی طرح سے وضو نہیں کر رہا ہے۔ آج کا ہمارا بچہ ہوتا، اس کو وضو کرنا ہوتا تو کہتے ہیں دیکھو بوڑھو میاں، نہ پیٹ میں آتا ہے، نہ منہ میں دانت ہے اور اب تک وضو کرنا نہیں آیا ہے، 60 سال کا ہو گیا ہے۔ یہی انداز ہوتا، ارے بوڑھے میاں تمہیں وضو بھی نہیں کرنا آتا ہے۔ اس گھر کے بچوں کی تہذیب دیکھیے، ادب دیکھیے، بڑوں کا احترام دیکھیے۔ دونوں نواسوں نے، یعنی دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا، پلاننگ بنائی کہ ان کو بتانا ہے اور یہ بے ادبی بھی محسوس نہ کریں، بے احترامی بھی محسوس نہ کریں۔ کیا کرنا ہے؟ تو کہتے چلو ان کو ہم اپنا وضو سکھاتے ہیں۔ دونوں شہزادے گئے ان بڑے میاں کے پاس اور کہنے لگے کہ بڑے میاں یہ ہمارے بھائی ہیں حسن۔ حسین کہنے لگے یہ حسن ہیں بڑے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں صحیح وضو نہیں کرنے آتا ہے، مجھے صحیح آتا ہے، تم غلط کرتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں میرا وضو صحیح ہے، تمہارا غلط ہے۔ اب ہم دونوں وضو کر کے آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے اور کون درست ہے۔ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا، جہاں کمی تھی، نقص تھا، بڑے میاں کو احساس ہو گیا، اس کی زبان پر جملہ آیا صلی اللہ علی جدکما، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اے شہزادو تمہارے نانا محترم پر، تمہارے وضو میں کمی نہیں ہے، میرے ہی وضو میں کمی ہے اور اس جگہ ہے۔ یہ تھا ان کا بڑوں سے ادب کا معاملہ، احترام کا معاملہ، شفقت کا معاملہ۔ آج ہمارے بچوں میں اس طرح ہے ادب؟ ہمارے بچوں کی زبانوں پر گندی گالیاں ہیں، رہنے کا سلیقہ نہیں، گلیوں میں ننگے پھر رہے ہیں اور تہذیب نہیں، علم کے قریب نہیں جاتے، پڑھنے کا معمول نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، زندگی جینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اور یاد منائیں گے سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے، ابھی دیکھیں ڈھول تماشوں میں سب سے آگے وہی ہوں گے۔ یہ حضرت حسین کی یاد منانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی اولاد کو سکھائیں، ان کو تربیت دیں، اور پھر حضرت حسین نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کردار بھی ہمارے بچوں میں آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔